ان کو برا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو جادوگرنی کہا ہے تو آپ خود بتا دیں وہ جادوگرنی کون ہے. کل جس طرح وہ اپوزیشن کو تڑی دے رہے تھے اور بچوں کی طرح یوں کر کے اور وہ دھمکیاں دے رہے تھے ایسے جیسے محلے میں دو لوگ آپس میں لڑ رہے. تو میں یہ کہوں گا نہ یہ شخص وزیر اعظم کے قابل ہے نہ یہ شخص سنبھالا جا رہا ہے. جی اس وقت ہم موجود ہیں ایڈوکیٹ قادر خان مندوخیل کے پاس. ہم ایڈوکیٹ صاحب سے کچھ سوالات کریں گے جلسے کے حوالے سے. جی قادر خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس جلسے کے حوالے سے؟ کیا یہ جلسہ کامیاب ہو پائے گا؟ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حکومت کہیں ناکام ہو گیا ہے ہم کہیں کامیاب ہوں گے. آپ میڈیا ہے آپ بہتر تجزیہ کر سکتے ہو. جب گجرانوالہ کا جلسہ ہوا جتنے لوگ گراؤنڈ کے اندر تھے اس سے 2 گنا زیادہ باہر تھے پھر بھی حکومتی وزیر یہ فرماتے تھے کہ جلسہ ناکام ہو گیا. تو اس پہ سوائے مسکراہٹ کا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آج آپ دیکھیں گے جوش و خروش اس وجہ سے بھی آگا پیپلز پارٹی کی جالے سکر سے لے کے ماڑی تک یہ صرف ثانیہ کارساز کے پاکستان کیا دنیا کے تاریخ میں اتنی بڑی شہادتیں کبھی نہیں ہوئی ہے. 177 ہمارے جالے شہید ہوئے ثانیہ کارساز میں. تو اس حوالے سے جالوں کا ایک جوش خروش ہے اور اوپر سے جو حکومت کی مہنگائی اور جو لاقانونیت ہے تو یقیناً عام عوام بھی اس سے تنگ ہے. اور پھر اس طرح 11 جماعتیں جو پی ڈی ایم کے ہے وہ بھی اس میں شمولیت کریں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ تاریخی جلسہ ہوگا. جلسہ نہیں تاریخی جلسہ ہوگا. آپ دیکھیں گے جالوں کا جو صبح 11 بجے سے گراؤنڈ بھرنا شروع ہو گیا ہے اور جب گجرانوالہ کا جلسہ رات 2 بجے تک جاری رہا. یہ ممکن ہے کہ یہ اتنے جاری نہیں رہے کیونکہ وہاں تھوڑی سی جو مولانا فضل الرحمان صاحب لیٹ آ گئے. یقیناً جلوس میں اور ریلی میں دقت ہو رہی تھی. یہ جلسہ بر وقت ختم ہوگا. اور یہاں آپ جالوں کا جوش خراج دیکھیں گے کہ ہمیں جب پتہ ہے کہ جب بی بی کے ساتھ ہوا یا ہماری جالوں کے ساتھ ہوا اور ان جالوں کی سب کی قبرستان جو ہے نا وہ لاڑکانہ میں جو ہے نا وہاں شہداء کے قبرستان میں وہ وہاں پہ دفن ہے وہاں پہ ان کو دفنایا گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دن ہمارے لیے سیاسی دن نہیں ہے بلکہ ایک عقیدت کا دن ہے اور آپ جوش خروش کو دیکھیں گے. قادر صاحب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے مزید کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس جلسے میں غریب کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جیسے مہنگائی اتنی اپ لیول پہ چلی گئی ہے, آٹا مہنگا, چینی مہنگی اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو مل ہی نہیں رہیں. پیٹرول بھی کافی حد تک مہنگا ہو چکا ہے اور آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ اور مہنگائی ہوگی. میری ذاتی ایک پچھلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے یا میری پارٹی کا موقف یا میری پارٹی کا یہ عقیدہ بھی ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 5 سال پورے کیے ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ حکومت بیچ میں ٹوٹ جائے مگر ہمارے نہ چاہنے سے کوئی فرق اس وجہ سے نہیں پڑ رہا ہے کہ اب عوام کھڑی ہو گئی ہے. آپ نے گجرانوالہ کا جلسہ دیکھا جو جیو کے سینئر رپورٹر امت میر صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں 10 لوگوں کی انٹرویو میں کرتا ہوں 10 میں سے 8 لوگ نیوٹرل لوگ آئے باہر کے عام پاکستانی ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف نے آخری مرتبہ چینی کا ریٹ 52 روپے پہ چھوڑا, آج انہوں نے 110 تک پہنچا دیے ہے. آپ ڈالر آپ کے سامنے 165 سے ابو کر چکے ہیں. یہی عمران نیازی صاحب تھے جب فرماتے تھے کہ $1 مہنگا ہوگا 1 روپے تو 1 ارب روپے قومی خزانے پہ بوجھ ہوگا. میں کیا کیا چیزیں گنواؤں گا ان کا جو قرض کے حوالے سے کرے. پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 10,000 ارب لیے 10 سالوں میں, انہوں نے 2 سال میں 14,000 ارب لیے. کیا کیا میں یہ دلاؤں گا. یقیناً پیپلز پارٹی بھی اس وقت مجبور ہے. عوام کی جو مجبوریاں ہیں یا عوام کی جو یہ مسائل ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی میدان میں آئی ہے عوام کے شانہ بشانہ. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کی آواز ہے. عوام کی آواز یہ ہے کہ جتنی مہنگائی یہ پچھلے 2 سال میں ہوئی ہے اللہ نہ کرے کہ یہ 5 سال پورے کرے تو عوام کے جسم پہ ہڈیوں پہ کھال بھی نہیں رہے گا. اس وجہ سے بلاول بھٹو صاحب نے تمام جماعتوں کو یکجا کر کے پی ڈی ایم کی شکل میں ایک مومنٹ جو نہ بنوائی ہے اور جب مومنٹ بنوائی ہے اس کے بعد یہ دوسرا جلسہ ہے. آپ دیکھیں گے ابھی چند لمحوں بعد آپ کو پاکستان کی اور سندھ کی اور کراچی کی عوام کا جوش و خروش آپ کو نظر آئے گا اور یہی ایک لحاظ سے ریفرنڈم ہوگا اس کٹ پتلی حکومت کا. یہ کہتے ہیں میں جمہوری ہوں. آپ دیکھ رہے کل جس طرح وہ اپوزیشن کو تڑی دے رہے تھے اور بچوں کی طرح یوں کر کے اور وہ دھمکیاں دے رہے تھے ایسے جیسے محلے میں 2 لوگ آپس میں لڑ رہے. تو میں یہ کہوں گا نہ یہ شخص وزیر اعظم کے قابل ہے نہ یہ شخص سنبھالا جا رہا ہے. ان کو آگے جا کے وہ جادوگرنی جو اس کو بتاتے ہیں اسی پہ وہ چل رہے ہیں. ان کو برا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو جادوگرنی کہا ہے تو آپ خود بتا دیں وہ جادوگرنی کون ہے.
بلاول بھٹو صاحب نے جو جادوگرنی کی بات کی ہے، نام نہیں لیا ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کی حکومت جادوگرنی کی وجہ سے چل رہا ہے کہ جس نام کے ساتھ این آئے گا انہی کو آپ گورنر سندھ بنا دو، انہی کو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دو. یہ نون کے چکر میں یہ جادوگرنی اس حکومت کو اور اس عوام کے جسم کے اوپر کھال نچوڑنے والی ہے. یہ جلسہ جو ہے یہ گورنمنٹ پہ کتنا دباؤ ڈالنے پہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آپ کا میڈیا، آپ کا کیمرہ، آپ کا مائک اس بات کی جو ہے نا وہ نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یقیناً اس جلسے میں بہت ساری آپ نے جانوں سے پوچھا ہوگا. یہی دباؤ ہے. جب ایک گجرانوالا کا جلسہ ہوا، جس طرح وزیر اعظم اونگ پٹانگ باتیں کر رہا تھا، ایسا لگ نہیں رہتا. شاید اس جادوگرنی نے اس کو نہیں بتایا کہ تم وزیر اعظم ہو. شاید رات کو بتا دیے کہ جس طرح وہ بچوں کی طرح ہاتھ اپنی ماتھے پہ کھلا کے جیسے محلے میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے یا دھمکی دے رہے. یہ جب آخری جلسہ یا اس سے پہلے جب بے نظیر بھٹو کی شہادت کا جلسہ 27 دسمبر لڑکانہ میں ہوگا تو میں کہوں گا کہ یہ آدمی پاگل کیا، یہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کے یہ میدان میں آئے گا. اس طرح حال ہوگا پاکستانی عوام اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جلسوں کی وجہ سے. یہ جو گورنمنٹ ہے اپنی 5 سال گورنمنٹ پوری کر پائے گی؟ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حکومت 5 سال دور کی بات ہے. اگلا مارچ کا سینٹ کا الیکشن دیکھیں گے. سینٹ تو دور کی بات ہے، یہ دسمبر نہیں دیکھے گا. جس طرح ایک گجرانوالے جلسے سے یہ شخص اپنا ہوش کھو بیٹھا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ کا جلسہ ہوگا یہ مزید اپنا ہوش کو بیٹھائے گا. اور 27 دسمبر بی بی شہید کے دن کے موقع پہ جو جلسہ پورے پاکستان کا لڑکانے میں ہوگا، یہ شخص اپنا جسم پہ کپڑے جو نا وہ پھاڑنا شروع کر دیں گے اور پاگل شخص کی حرکتیں کرتا رہے. تو یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ٹھیک ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے وہ غلط ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی ٹیم صحیح ہے وہ خود غلط. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آخری سوال. ان کا ٹیم تو ہے ہی نہیں ہے نا. ان کو امپورٹڈ مشیر دیے گئے اگلوں نے. ان کی ٹیم کون سی ہے؟ ایک جو اسد عمر تھا جس کے اوپر یہ ناز کر رہا تھا، ان کا انجام آپ کے سامنے. دوسرا وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں. وسیم اکرم ایک سرٹیفائڈ سٹے باز ہے. جسٹس قیوم کی رپورٹ میں اس کو باقاعدہ مجرم ٹھہرایا گیا. اس کا کیس میں نے سندھ ہائی کورٹ میں کیے. جس شخص جو داغدار ہے اس کو اگر وسیم اکرم پلس کا خطاب دے رہے تو آپ خود سوچو ان کی اپنی ٹیم تو ہے نہیں ہے. اور بڑی حیرت کی بات ہے، ایک مشیر جو سلامتی پاکستان کی سلامتی کا مشیر ہے وہ معید نام ہے، جو امریکن یا کینیڈین کا نیشنل ہے، وہ پاکستان کا نیشنل نہیں ہے. اس کو آپ نے سیکورٹی کا مشیر بنایا ہے. جس طرح زلفی بخاری کو آپ نے بنایا وہ برطانیہ کا نیشنل ہے. اس طرح بہت سارے ان کے امپورٹڈ مشیر جو نا ان کا پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کا ملکوں کا حلف اٹھایا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں ایسے امپورٹنٹ مشیروں سے وہ پاکستان کو نہیں چلا سکتے. اور یہ نشئی ایک دن ہیروئن چون کی طرح روڈ پہ کھڑا ہو کے اپنا جسم نوچنے لگے گا.